السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، کامیاب وہی ہے جس کا انجام کامیاب ہوا، جو ابھی خود راستے میں ہے، جو خود ابھی ریس میں ہے، جو وہ فنش لائن تک نہیں پہنچا، وہ پتہ نہیں کس کامیابی پر اترا رہا ہے۔ اسفل سے احسن تک کا سفر ہے بابا، خالہ جی کا آنگن تھوڑی ہے۔ لفظ سونا لکھ لینے سے، پڑھ لینے سے اور لہک لہک کر دہرا لینے سے تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم امیر بھی ہو چکے ہو۔ ریڈنگ اینڈ ریسائٹنگ دا ورڈ گولڈ کین نیور میک یو رچ۔ پتہ نہیں خواب خرگوش میں رہنا کتنا اچھا یا برا ہے کہ آگہی کو پانے کے لیے جس کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جگر مانگتی ہے، وہ خون جگر مانگتی ہے، اور جگر کو جب نچوڑا جاتا ہے یہ اتنا سخت ہوتا ہے، یہ مرحلہ، یہ پروسیس جو ہے وہ آگہی کا یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب وہ جگر نچڑتا ہے، جب آپ ایک سختی میں آتے ہیں تو آپ کے دل کو وہ وسعت ملتی ہے، آپ کی نگاہ کو وہ بلندی ملتی ہے، آپ کی عقل میں وہ گہرائی پیدا ہوتی ہے جو حق کے نزول کو برداشت کر سکے، اس کو سنبھال سکے، ورنہ تو طور بھی جل جاتا ہے۔ بغیر کیپیسٹی کے علم جو ہے وہ پاگل بھی کر دیتا ہے لوگ۔ میں نے ملکوں جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں، کوہستانوں اور میدانوں میں گمنامی کی چادر اوڑھے برفاب ہوئی سانسوں اور سینہ پھاڑ کر باہر آتے بے قرار دل کی حدت سے ان سلگتی آنکھوں کے ساتھ اس کے حسن کو دیکھنے کی جرت کی ہے۔ آپ کے حسن کمالات کی خیر، جو روشنائی سے آلودہ کاغذ کے پنوں سے اس کا حسن دیکھ لیتی ہے، مجھے تو ایسے نظر نہیں آیا۔ اور اس پر ترا یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو دکھا بھی دیتے ہیں، جو ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیتے ہیں۔ مسیحا کو ایک ہی دفعہ سولی پر تھوڑی چڑھایا گیا ہے۔ ہمیں سب سے برا شخص وہ لگتا ہے جو غیرت کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہے۔ آپ دوست کی مدد کو آگے نہیں بڑھتے، آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے گڑ گڑا دے۔ آپ کا دوست کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ پکے پکائے خیالات جھوٹ بانٹتا ہے، جو سوچ کاش کرے وہ شعبہ مقدس ہے۔ درویشوں کے لیے سوچ آفاق میں اڑتے شاہین کا نام ہے۔ ان کی مخالفت ہمیشہ اس طبقہ کی طرف سے ہوئی ہے جو سوچ کے بھی بت بنا لیتے ہیں۔ تو علم کا بت وہ ہے جس کا بت شکن صرف درویش ہی رہا ہے۔ درویش علم دوست ہوتا ہے اور علم کے بت بھی یہی توڑتا ہے۔ میں جس روایت کا امین ہوں، اس نے انسانی زندگی کی تہذیبی، ثقافتی اور فکری استدلال کے خد و خال کو وضع کیا ہے۔ جس کے آنگن سے محبت عالم میں عام ہوئی ہے، میں وہاں کا جارو کش ہوں، اس آنگن کا۔ وہ تمام علم حجاب ہے صاحبو جو کثرت میں وحدت دیکھنے سے قاصر ہے۔ درویش کسی کو نہیں تولتے، وہ ہمیشہ اپنے نفس کو ترازو میں رکھتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ دونوں پلڑوں میں ایسا توازن قائم کرتے ہیں کہ جو اسلام کا مقصود و مفہوم ہے اور اس کی فطرت ہے۔ درویش کوئی کاروبار تھوڑی کرتے ہیں، وہی تو اس حیات میں کاروبار زندگی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں سے ملوائے، ان انعام یافتہ لوگوں کی صحبتیں عطا کرے کہ جن کے دم سے
یہ کاروبار زندگی چل رہا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.